السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے عمل کیے جاتے ہیں سنت سمجھ کر جو حقیقتاً وہ سنت نہیں ہیں۔ انہی عمل میں سے ایک عمل ماہ محرم کے 10 روزے رکھنا ہے۔ ماہ محرم میں 1 تاریخ سے 10 تاریخ تک جو روزے رکھے جاتے ہیں یہ بعض لوگ سنت سمجھ کر رکھتے ہیں، حالانکہ یہ سنت نہیں ہے۔ یہ روزے رکھنا صرف اور صرف نفل ہے، کیونکہ روزے تو آپ کسی مہینے میں بھی رکھ سکتے ہیں سوائے 5 دنوں میں۔ 5 دنوں میں روزہ رکھنا حرام اور ناجائز ہے۔ اس کے علاوہ آپ جب چاہیں روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ سارے کے سارے روزے نفل ہوں گے۔ جن موقع پر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا یا اللہ کے نبی نے روزہ رکھا وہ روزے سنت ہوں گے، جیسے ماہ محرم میں 10 تاریخ کا روزہ یہ سنت ہے، نہ کہ 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک کے روزے یہ سنت نہیں ہیں۔ جو لوگ سنت سمجھ کر یہ روزے رکھتے ہیں 10، ان کو اپنے عقیدے کی اصلاح کر لینی چاہیے۔ ہاں، 10 تاریخ کا روزہ رکھنا سنت ہے اور اللہ کے نبی نے 10 تاریخ کا روزہ رکھا بھی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو اس کے ساتھ 1 روزہ اور ملاؤں گا۔ تو اس لیے 10 تاریخ کے ساتھ 9 تاریخ کا روزہ ملا لینا، یا پھر 10 کے ساتھ 11 کا روزہ ملا لینا، یا پھر 9، 10، 11 تینوں روزے رکھنا یہ سنت ہے۔ لیکن جو 10 روزے 1 تاریخ سے 10 تک رکھے جاتے ہیں یا بعض لوگ رکھتے ہیں، یہ سنت نہیں، صرف اور صرف نفل ہیں۔ اور نفل روزے آپ ایام حرام یعنی جن دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے ان کو چھوڑ کر خوب آسانی سے رکھ سکتے ہیں۔ اور رہی بات اس مہینے کی فضیلت کی، تو اس مہینے کی فضیلت بہت زیادہ وارد ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس قول سے بھی اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ جب ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، میں رمضان کے بعد سب سے زیادہ کس مہینے میں روزے رکھوں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام ماہ محرم کا مبارک نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں روزہ رکھا کرو، کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ ویسے تو اللہ کے سارے مہینے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کے اس قول سے اس مہینے کی فضیلت اور اس مہینے کی خاصیت کچھ زیادہ ہی واضح ہو جاتی ہے۔ امید ہے کہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔